گئے. ہم نے یہ اس نسبت سے رکھا ہے, صلاح الدین ایوبی کی نسبت سے رکھا ہے. یہ ہم نے محمد بن قاسم کی نسبت سے رکھا ہے. یہ جناب اس امت کے سب سے بڑے دلیر خالد بن ولید کی نسبت سے رکھا ہے. ہم اپنا نظریہ بیان کر رہے ہیں. ہمارا نظریہ کیا ہے؟ اگر تمہیں نہیں سمجھ آتا تو پھر انشاءاللہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ بلال کعبے کی چھت پر جائے گا. آ جائے گا نظریہ بھی سمجھ. ہاں وہ بھی آئے گا, وہ بھی ایک وقت آئے گا. پہلے دن تو فتح مکہ نہیں ہو گیا نا. فتح مکہ کے لیے جال حق وزاق الباطل, جال حق وزاق الباطل, حق آیا اور باطل کیا. یہ جو درمیان میں واو ہے نا, یہ 23 سال لے گئی ہے. میں علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو واو ہے نا درمیان میں, یہ 23 سال لے کر گئی ہے. ہمیں ہمارے ایک حافظ صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں حافظ صاحب 13 سالہ مکی زندگی ضرور گزارنا, اللہ 10 سالہ پھر مدنی ضرور دے گا. 13 سالہ مکی زندگی ضرور گزارنی ہے, پھر اللہ تعالیٰ مدنی زندگی ضرور لائے گا. ہاں ایک وقت وہ بھی تھا کہ حضرت بلال کو جناب مکے کی گلیوں میں مارا جا رہا, اور اوپر سے کوڑے برس رہے, نیچے سے گرم ریت, سینے پہ پتھر, اور جناب حضرت بلال کہہ رہے ہیں احد احد احد, امام الانبیاء کریم سے گزرے. فرمایا بلال تھوڑا جا صبر اور کرنا پڑے گا, تھوڑا جا صبر اور کرنا پڑے گا, اور انشاءاللہ حضور کا دین آئے گا تخت ہوتے. اے ایسا نہیں کیا, اے انہوں نے کیا جنازہ ایک ایک ہر آج تک پورا ہو گیا. فرمایا نہ ذلیل ہونا, یا اللہ انہوں نے کہنا ہے اینا دیا نسلوں نے بھی ذلیل ہونا, اینا بھی رونا, اینا دیا نسلوں نے بھی رونا. اس سے زبان جو نکلے کہ دین تخت ہوتے آئے گا, اور انشاءاللہ آئے گا, اور حضور کا دین تخت ہوتے آ کے رہے گا. میں نے دسو کہ تسی یہ سمجھتے ہو کہ دن ب دن گل بات رہی ہے گھٹ رہی نہیں, تھوڑے انداز تو لگتا بھی گھٹ رہی, گھٹ رہی ہے بات رہی, گھٹ رہی ہے بات رہی, بات رہی نا. اے اسی نہیں بتا رہے, اے بارا فانا کا ذکر کا اظہار ہو گیا, اور ایک قیامت تک ہونا رہنا, اور ایک قیامت تک ہونا رہے گا. ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ اس نے لیا ہے, وہ جناب اس نے ذمہ لیا ہے. اس بات کے لیے تو ہے ہی کوئی نہیں کہ کیا ہوگا. بہرحال ہم نے حضور کے دین کا کام کرنا ہے, اور حضور کے دین کا کام کرنا ہے. میں سب کارکنوں سے یہ کہتا ہوں, ایک دن تھا ہماری خواہش تھی کہ فلاں بندہ بھی ہماری تحریک میں آ جائے, فلاں بندہ بھی ہماری تحریک میں آ جائے, فلاں بھی آ جائے. آج کیا ہمارے اندر وہ خواہش موجود ہے؟ بھائی یہ موجود ہونی چاہیے کہ حضرت صدیق اکبر کا کام تھا کہ وہ پکڑ پکڑ کے لاتے بلال کو بھی, فاروق اعظم کو بھی, عثمان غنی کو بھی, مولا کائنات کو بھی, عشرہ مبشرہ کو بھی, سعد کو بھی, سعید کو بھی, طلحہ کو بھی. جس کو دیکھتے کہتے میں تجھے اپنے آقا مولا کے در پر لے چلوں. تو آپ کا بھی یہ کام ہے, جس کو دیکھو اس کو پکڑ کے لاؤ, کہاں دھکے کھا رہے ہو, آؤ حضور کے دین کی طرف آؤ. بس حضور نے فرمایا کیوں نہیں ہے, لاؤ اکرمہ کو. جب اکرمہ آئے نا تو امام الانبیاء سے اپنے غلاموں میں جلوہ کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا جا اکرمہ مومن و مہاجر, فرمایا اکرمہ مومن اور مہاجر بن کر آ رہا ہے, اس کے باپ کو کچھ نہیں کہنا, یہ بس میرے دامن میں آ گیا ہے. یہی بات ہے, جب جناب ہو جائے پورا مجمع لگ جائے تو آپ کہا, حضور نے فرمایا اس کا باپ کون ہے؟ ابو جہل ہے. فرمایا اس کے سامنے اس کے باپ کو کچھ نہیں کہنا, اس لیے کہ یہ میرے دامن میں آ رہا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب آپ اپنے دوست لے کر آئیں, اپنے دوست یہ نہیں کہنا کہ جناب فلاں فلاں الاسلام یادم والا ماتان قبلہ, اسلام ہر چیز کو اٹھا دیتا ہے جو پہلے ہوتا ہے. بھائی اسلام تو کہتا ہے حضور کے در پر آ گئے ہو تو آ جاؤ, اور جناب اسلام تو ایسے ڈھاتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے جب بیت المقدس فتح کیا تو جناب جب فتح کرنے کے لیے جانے لگے تو سامنے سے جناب حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح آ گئے, اور جناب انہوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے. تو حضرت
اسلام کے دم بدم سے بنا ہوا بس اتنی سی بات ہے، حضور سے وفا کرنی ہے، اور ہماری عزتیں، ہمارا مال، ہماری جان، ہمارا وقار، سب کچھ حضور کے نام پر قربان ہے، حضور کے نام پر قربان ہے۔ اور یہ تو ان کی غلط فہمی ہے، ہمیں بابا جی بتا کر گئے ہیں، نہ ہم گولیوں سے ڈرنے والے ہیں، نہ ہم گرفتاریوں سے ڈرنے والے ہیں، نہ ہم شلن سے ڈرنے والے ہیں، نہ ہم شہادتوں سے ڈرنے والے ہیں، ہم کسی کے خلاف باتوں سے نہیں ڈرنے والے، اس لیے کہ کبھی آوارہ و بے خان معاش، کبھی شاہان و شیر معاش، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، اور کبھی اوریان و بے تیغ و سنائش، کبھی تنہائی کوہ دمنش، کبھی سوز و سرور و انجمنش، کبھی سرمایہ محراب و ممبر، کبھی مولا علی خیبر شکنش۔ اسلام کا اپنا اپنا مزاج ہے، وہ ہر مزاج میں آتا ہے۔ مولا کائنات کوفے کی مسجد میں خوش ٹکڑے کھا رہے ہوں، ملنے کے لیے آمدہ علی کو ملنا ہے، فرمایا علی بیٹھ جا تجھے ملواتے ہیں، ٹکڑے کھائے منہ پہ ہاتھ پھیرا، آپ نے فرمایا بات کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں نے اس علی کو ملنا ہے جس نے خیبر الٹے ہاتھ پر اٹھایا، جس نے پٹھے ہاتھ کے خیبر چکیا۔ آپ نے فرمایا علی صاحب میں نہیں کہنے، انہوں نے کہا جناب نہیں کسی نہیں ہو سکتے، وہ علی کا جناب کوئی ہو رہے جس نے خیبر پٹھے ہاتھ کے چکیا۔ فرمایا چلیا وہ ساڑی روحانی پاور ہے، ساڑی جسمانی پاور ہے۔ ایک بات بولیا کہتا تیری خواب میں اگر شرر تو خیال فکر و بنا نہ کر کہ جہاں میں نام شہید پر ہے مدار قوت حیدری۔ بات کہتا ہے اگر تیرے اندر ہے نا دم خم تو بیٹھ کر مسجد کے حجرے میں خوش ٹکڑے بھی کھا، اور جب بات آ جائے تو پھر مولا کائنات کی سنت ادا کرتے ہوئے خیبر میں بھی چلا جائے۔ بس یہ ہے اسلام۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبینا صحابی ہے، یہ نبینا صحابی ہے، حضور کے پاس حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں فجر اور عشاء میں مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ حضور مسجد نبی جناب مدینہ پاک کی گلیاں بڑی دشوار ہیں، راستے بڑے پرخار ہیں، اوپر نیچے ہیں۔ امام الانبیاء کو عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس وقت لانے والا کوئی نہیں ہوتا فجر اور عشاء میں، حضور میرے گھر تشریف لائیں جہاں آپ نماز ادا فرمائیں گے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم فرمایا ساری زندگی وہاں نماز پڑھتا رہے گا۔ جب یہ بات کی تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی عرض پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر چلے گئے۔ جب چلے گئے نا تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، نفل پڑھے۔ جب پڑھے تو پوچھا عبداللہ یہ بتا کہ تیرے گھر آذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آتی ہے۔ فرمایا عبداللہ اگر تیرے گھر آذان کی آواز آتی ہے نا تو مسجد آنا پڑے گا۔ یہ پوری امت کے لیے پیغام ہے کہ یار میدان بعد میں ہے، پہلے جو مسجد جائے گا وہ میدان جائے گا، جو مسجد نہیں جا سکتا وہ میدان نہیں جا سکتا۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم حضور کے زمانے میں بھی مسجد نبی میں نمازیں پڑھنے آتے رہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں بھی آتے رہے، حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں بھی آتے رہے۔ جنگ یرموک آ گئی، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے صحابہ کو کہا نام لکھے جا رہے ہیں جنگ میں جانے کے لیے، کہا میرا نام بھی لکھیں۔ انہوں نے کہا بابا جی وہاں جنگ ہے، آپ نابینا ہے، ہم آپ کو سنبھالیں گے یا جنگ لڑیں گے؟ فرمایا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں نابینا ہوں، جھنڈا میرے ہاتھ میں پکڑا دینا، جنگ کے پتہ نہیں کیسے حالات ہیں، پتہ نہیں وہاں کیا بنے گا، جھنڈا میرے ہاتھ میں پکڑا دینا، میں تمہارا جھنڈا گرنے نہیں دوں گا۔ اب بات کیا طے ہو گئی کہ حضور نے فرمایا تھا مسجد آنا پڑے گا، جب مسجد آتے رہے تو میدان میں بھی چلے گئے۔ بس آپ کے لیے اتنی بات ہے کہ مسجد جانا پڑے گا، جو مسجد جائے گا وہ انشاءاللہ میدان میں بھی ضرور جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی شہادت ہو گئی۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے لاشیں اٹھائے، عبداللہ ابن ام مکتوم کی جب لاش پیچھے سے نکلی تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جھنڈا سینے سے لگایا ہوا اور شہید ہو چکے ہیں۔ بس جو مسجد جائے گا وہ میدان میں جائے گا، یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بس آپ نے مسجدوں کو آباد کرنا ہے، جب مسجدیں آباد ہو گئی تو پھر انشاءاللہ مسجدوں سے ہی میدان کے لیے لشکر نکلتے رہیں گے۔
یہ یاد رکھیے گا کہ جو مسجد نہیں جا سکتا وہ میدان نہیں جا سکتا، جو مسجد نہیں جا سکتا وہ میدان نہیں جا سکتا۔ آپ نے مسجدوں کو آباد کرنا ہے، پوری امت نے مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اور انشاءاللہ پھر مسجدوں سے ہی لشکر ترتیب دے کر کوئی غزہ بھیجے جائیں گے، کوئی اندلس بھیجے جائیں گے، اور انشاءاللہ کوئی جناب قسطنطنیہ دنیا بھیجے جائیں گے، اور پھر وہ اس حال میں بھیجے جائیں گے کہ اقبال کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اچھا جی بات اب اس طرح ہے کہ جناب آج کیا تاریخ ہے؟ آواز نہیں ہے، 21 تاریخ ہے۔ انشاءاللہ ابھی سے ہم بیداری امت منا رہے ہیں۔ جو آپ نے بائیکاٹ کیا ہے ان یہودیوں کی پروڈکٹس کا اور ان کا ہلا ہے کہ نہیں سارا جناب کفر کنیاں ہلی ہے کہ نہیں؟ پورا کفر ہلا ہے کہ نہیں ہلا؟ ہم امت بیدار ہے یار، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کے لیے امتحان بہت بڑا ہے، اور جناب ہمارے آگے وہ گیڈر لگے ہوئے ہیں جو جناب جن کی عالمی رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ وہ فلاں کے پاس گیا، وہ جناب فلاں کے پاس گیا، وہ فلاں کے پاس گیا، وہ فلاں کے پاس گیا، ساروں کے دروازے پر گئے اور کہا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم فلسطین پر حملہ کر دو، لیکن یہ یاد رکھنا کوئی بھی صلاح الدین ایوبی کا حق جناب غلام کسی بھی ٹائم آ گیا تو یہ یاد رکھنا پھر تمہاری صفحے الٹ کر بیت المقدس کو آزاد کروا کے دم لے گا۔ اور یہ جناب حماس کے رہنما خود کہتے ہیں کہ عالمی سفارتی طور پر جو ہمیں سب سے بڑی کامیابیاں ہوئی ان میں پہلی کامیابی یہ تھی کہ ملائیشیا نے جو سرکاری طور پر بائیکاٹ کیا، ان کا اس کے بعد سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ پاکستان کے مسلمانوں نے جب نیتن یاہو کو دہشت گرد قرار دیا کہ ساری دنیا یہ کہتی رہی کہ یہ حضور کے غلام دہشت گرد ہیں، لیکن حضور کے غلاموں نے دنیا کو یہ بتایا کہ سرکاری طور پر بھی جناب نیتن یاہو دہشت گرد ہے۔ بس آپ کو یہی پیغام ہے کہ اپنے جذبوں کو جوان رکھیں، اپنی ہمتوں کو جوان رکھیں، ہم نے ابھی بڑے آگے جانا ہے، حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے، اور دائیں بائیں کی نہیں سننی، جو کوئی سنانے کے لیے آئے تو اس کو جا کر کہہ دینا کوئی یاد بھی گل سنا ملنا، نہ لمبے پینڈے پا ملنا، نہ علمہ ویش پھسا ملنا۔ یہ آپ کے پاس پمفلٹ آ رہا ہے، اس پمفلٹ کو آگے سے بھی پڑھے اور پیچھے سے بھی دیکھیں، اور یاد